کے سچے دعوے دار وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی اطاعت کرتے ہیں، جو آپ کی دیکھیے کتنی زبردست بات کس فریب کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ محبت کے سچے دعوے دار وہ ہوتے ہیں جو اطاعت کرتے ہیں۔ حالانکہ سب سے بڑے نافرمان یہی مولوی ہیں، اجرتی مولوی ہیں، نماز پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، اذان دینے کے پیسے لیتے ہیں، اطاعت نہیں کرتے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ اللہ کی کتاب کتنی دفعہ کہتی ہے کہ اللہ کی آیات کو مت بیچو، اور نبی علیہ السلام فرمائے مؤذن اس کو رکھو جو اجرت نہ لے، مؤذن اس کو رکھو جو اجرت نہ لے۔ بتاؤ مولوی صاحب اطاعت کرتے ہو؟ اطاعت کرتے ہو؟ اللہ کی کتاب بھی کہتی ہے، نبی علیہ السلام نے بھی کہا فرقوں میں مت بٹنا، فرقوں میں مت بٹنا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور مشرک بن گئے۔ تو یہ فرقوں میں بھی بٹے ہیں، انہوں نے دین کو اجرت کا ذریعہ بھی بنایا اور یہ مشرک بھی بن گئے ہیں۔ آج ان سلفیوں کا، اہل حدیثوں کا یہ پکا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام قبر کے اندر زندہ ہیں، ہمارے اعمال یہاں پیش ہوتے ہیں اور سنتے ہیں خود روح واپس آ جاتی ہے۔ ان کا سب سے عبداللہ بن باز مفتی اعظم سعودی عرب یہ فتویٰ دیتا ہے اپنی حج اور عمرہ اس کتاب کے اندر کہ نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر جب صلاۃ و سلام پڑھو روح واپس آ جاتی ہے، خود سنتے ہیں جواب دیتے ہیں۔ یہ شرک کی جڑ، یہ عقیدہ حیات نبی فی القبر کا عقیدہ یہ شرک کی جڑ ہے اور ان کی رگوں کا خون ہے۔ اور دوسرا مشرکانہ عقیدہ ان کا یہ ہے کہ دور سے اگر کوئی پڑھے تب اس کا کیا بنے گا؟ تو کہتے ہیں فرشتے چھوڑے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہر لمحے جہاں بھی کہیں سے کسی علاقے سے جیسا کوئی کہتا ہے اللہم صلی علی محمد تو فرشتے وہاں سے وہ درود کو پکڑ کے تو یہ مدینے میں نبی علیہ السلام کی قبر میں اندر پیش کر دیتے ہیں۔ تو یہ دوسرا شرک ان کے اندر توصیف الرحمان بھی اسی پر زور دیتا ہے، یہ مولوی صہیب بھی اسی پر زور دیتا ہے، اور ان کے سارے جتنے علماء گزرے ہیں سارے اسی کے قائل ہیں۔ تو پھر تعویذ گنڈے کے بھی یہ قائل ہیں، اور ان کا یوں ایمان برباد ہے، اور لوگوں کو تاثر دیتے ہیں کہ تم اطاعت کرو، تم اطاعت کرو۔ وہ تو اطاعت کریں گے، تم خود کب اطاعت کرو گے؟ خود یہ بالکل وہی بنی اسرائیل کے علماء کی طرح جن کو کہا گیا تھا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کو نہیں مانتے ہو۔ کیا سزا ان کی ہو سکتی ہے جو یہ روش اختیار کریں؟ دنیا میں ذلت اور آخرت میں شد العذاب، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو خود اپنے پاس سے بھول جاتے ہو، کتاب پڑھتے ہو حالانکہ تم۔ تو انہوں نے یہ دین کو اختیار کیا ہے پوری طرح پیشے کے طور کے اوپر۔ ان کا مخرج نہ دیکھیں، ان کی داڑیاں اور ان کی چوگے نہ دیکھیں، ان کے اندر غلیظ عقیدے بھی دیکھیں۔ یہ گمت کے پجاری ہیں، یہ بادشاہت کے پجاری ہیں، یہ رسم و رواج کے پجاری ہیں، یہ اپنے نفس کے پجاری ہیں۔ تو پوری طرح وہ آیات ان کے اوپر فٹ آتی ہیں جو سورہ الاعراف کے اندر عالم دین کے لیے کہی گئی تھیں کہ کیا تم نے اس بندے کی بدبختی پر غور کیا جن کو اللہ نے اپنی آیات کا علم دیا تھا لیکن وہ دنیا کی طرف جھک پڑے، دنیا کی طرف رال ان کی ٹپکی، تو اس کے بعد ان کی مثال کتے کی سی ہے۔ کہیں سورہ الجمعہ کے اندر بتایا کہ ان بنی اسرائیل کے علماء جن کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی تھی لیکن انہوں نے ذمہ داری کے بوجھ کو برداشت نہیں کیا، قبول نہیں کیا، صبر نہیں کیا انہوں نے، اور اب ان کی مثال ان گدھوں کی ہے جن کی اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ تو ان کے بڑے بڑے مکتبہ فکر اور بڑے بڑے مدرسے اور بڑی بڑی ان کی لائبریریاں اور بڑی بڑی ان کی پگڑیاں اور کتابیں نہ دیکھیں، ان کی کتابیں لادی جاتی ہیں پورے پورے ٹرکوں کے اوپر جب یہ گھر شفٹ کریں، لیکن ان کے عقیدے اس طرح مشرکانہ ہیں۔ اللہ کے بندوں کو داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، پھر واسطے وسیلے، پھر رکوع اور سجدے ثابت کر رہے ہیں۔ یہ عالم دین اس طرح یہ مشرک بن گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کے فریب سے عوام کو نکالے، آمین۔ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير۔ تو اے دیکھنے والے اللہ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھ کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ۔ اور اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں کہ وہ اس کے سبب کھیتی کو دیکھیں کہ زرد ہو گئی ہے تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگ جائیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ
دلوں کو جب وہ پیٹ پھیر کر لوٹ جائیں آواز سنا سکتے ہو۔ وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون۔ اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لا سکتے ہو، تم تو انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، سو وہی فرما بردار ہیں۔ اللہ الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ابتدا میں کمزور حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد طاقت عنایت کی، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ صاحب علم ہے، صاحب قدرت ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ۔ اور جس روز قیامت برپا ہوگی گناہگار قسمیں اٹھائیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے تھے، اسی طرح وہ اوندھائے جاتے تھے۔ وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق تم قیامت تک رہے ہو، اور یہ قیامت ہی کا دن ہے، لیکن تم کو اس کا یقین ہی نہ تھا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ تو اس روز ظالم لوگوں کو ان کا عذر کچھ فائدہ نہ دے گا، اور نہ ان سے توبہ قبول کی جائے گی۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ۔ اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو یہ کافر کہہ دیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے۔ فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون۔ بس تم جمے رہو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور دیکھو جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں اکھاڑ نہ دیں۔